اسٹیپس ٹو اسٹارٹ یور امیزون بزنس۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھائی امیزون کا بزنس اسٹارٹ کیسے کیا جائے۔ اگر آپ جس ملک میں بھی سیل کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر آپ نے امیزون کا اکاؤنٹ کھولنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سیٹ اپ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سو لیٹس بگن۔ سب سے پہلے نمبر 1، چوز یور پلان۔ آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنا پلان چوز کرنا ہے۔ امیزون پر 2 پلانس اویلیبل ہوتے ہیں، انڈیویجول پلان اور پروفیشنل پلان۔ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے، ڈو یو وانٹ ٹو اسٹارٹ ورکنگ ایز این انڈیویجول سیلر اور پروفیشنل سیلر۔ اگر آپ چوز کرتے ہیں انڈیویجول پلان اور آپ کا مارکیٹ پلیس کینیڈا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سول پروپرائٹرشپ جو کہ انڈر جو ہے آتے ہیں، اور آپ کی ایک لمٹ ہے، اس سے اوپر نہ تو آپ امیزون پر سیل کر سکتے ہیں پر منتھ، جو کہ ہے 40 آرڈرز اے منتھ۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ ٹیکسز کینیڈا میں کریں گے تو آپ کی سیلز ایک خاص نمبر سے زیادہ، آئی تھنک 35,000 ریسنٹ میں تھا، کہ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایز اے سول پروپرائٹرشپ۔ انڈیویجول اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو بالکل سٹارٹ کر رہی ہیں اور جو کہ اس طرح سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سیلنگ پروڈکٹس دیٹ آر اراؤنڈ دیئر ہاؤس اور دے ہیو باٹ اٹ فرام ڈسٹریبیوشنز دیٹ آر سیلنگ سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹس، اور وہ پروڈکٹ جو ریٹرن ہوئے ہوئے ہیں، اگر کوئی آپ کو اراؤنڈ آپ کے کوئی کینیڈا میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لیکویڈیشنز ہوتی ہیں، وہاں پر اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ مل جاتی ہے تو یہ جو ہے ان انڈیویجول پلان ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پروفیشنل پلان پر جاتے ہیں تو اس کی پرائس اراؤنڈ $39 پر منتھ ہوتی ہے، اور وہ اس میں جب آپ سیل کرتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سیل کرنا ہے، تو پھر آپ کے اوپر آرڈرز کی لمٹ نہیں ہوتی، آپ کو مرضی ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی پروڈکٹس پر منتھ سیل کرنا چاہیں، یو کین ڈو دیٹ۔ انڈیویجول پلان آپ نے چوز کر لیا یا پروفیشنل پلان چوز کر لیا، اس کے بعد چلتے ہیں ہم اسٹیپ نمبر 2 کی طرف۔ جی ہاں، اسٹیپ نمبر 2 ہے، پھر آپ نے اپنا امیزون اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور آپ نے چوز کرنا ہے کس مارکیٹ پلیس میں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گی اسٹارٹ ود اسمالر مارکیٹس رادر دین گوئنگ فار US اینڈ UK، کیونکہ وہاں پر کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو پرائز وار میں پڑھ کے بہت سارے اسٹریس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کینیڈا از اے گڈ اسٹارٹ، یو کین اسٹارٹ سیلنگ ان کینیڈا۔ اور آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ امیزون کا جو پروسیس ہے وہ کوائٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں آپ سمپلی جائیں گوگل پر ہاؤ ٹو سیل آن امیزون ٹائپ کیجئے اور آپ کے پاس لنک آ جائے گا، اس کو کلک کیجئے اور امیزون کے پیج پر آپ انفارمیشن انپٹ کرنے لگیں گے تو وہ کوائٹ گائیڈڈ، سیلف گائیڈڈ ہوتی ہے کہ آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی، اور وہ آپ پراپرلی سبمٹ کرتے رہیں تو امیزون کچھ دنوں کے اندر آپ کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرے گا اور دین ول بی گڈ ٹو گو ٹو اسٹارٹ سیلنگ آن امیزون۔ جی ہاں، آپ کا امیزون اکاؤنٹ بن چکا ہے۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ۔ نمبر 3، اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ بھائی آپ کون سی کیٹیگری میں سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پروڈکٹس کیا ہوں گے، اور وہ کیٹیگری چوز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سافٹ ویئرس کا استعمال کریں، جیسے کہ ہیلیم ٹن، کلاؤڈ وغیرہ ہو گیا، لیکن ایز اے نیو امیزون سیلر میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی سافٹ ویئر کا استعمال کرنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر نہ تو صرف اولڈ ڈاٹا پرووائڈ کرتی ہیں، تھوڑے دن پرانا یا 1 ویک پرانا، بلکہ یہ ڈاٹا کافی کنفیوزنگ ہوتا ہے نیو سیلرز کے لیے۔ تو ایز اے نیو سیلر یو شوڈ ناٹ ریلائی آن دیز تھنگز، رادر گو فار مینوئل search methods including a lot of methods that I share in my videos، جس میں سے ایک میتھڈ ہے کہ آپ امیزون کے اسٹور پر چلے جائیں، amazon.ca ٹائپ کریں اور اس میں آپ کو بہت سارے کیٹیگریز نظر آئیں گی، جس میں سے آپ کوئی بھی کیٹیگری چوز کریں، اس میں نیو ریلیزز بھی ہوتا ہے، بیسٹ سیلرز بھی ہوتے ہیں، اینڈ یو کین اسٹارٹ فرام دیئر۔ امیزون نے ریسنٹلی اپنے جو پروڈکٹس کی سیلز ہوتی ہے وہ بھی اپروکسیمیٹ کر کے اس کا نمبر لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اس مہینے میں یہ پروڈکٹ کتنی سیل ہوئی، تو وہ بھی آپ کو ایک انسائٹ دے سکتی ہے کہ از اٹ اے گڈ پروڈکٹ ٹو سیل آن امیزون اینڈ اٹس فری اگین۔ تو آپ نے کیٹیگری چوز کر لی ہے، اب آپ نے چوز کرنی ہے کہ آپ کون سے شپمنٹ میتھڈ میں جاتے ہیں۔ آپ
FBA پر سیل کرنا چاہتے ہیں یا FBM پر سیل کرنا چاہتے ہیں. FBA stands for Fulfilled by Amazon and FBM stands for Fulfilled by Merchant. یہ ڈیسائیڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کی کاسٹ کتنی پڑ رہی ہیں. آپ کو خود سیل کرتے وقت سیلر کی بائر کو جو ہے آپ خود شپ کرتے ہیں تو آپ کی کیا کاسٹ پڑتی ہیں, اور اگر امیزون کے ویئر ہاؤس میں آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ کتنی پڑتی ہیں. اچھا جی, اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سننے میں کوائٹ ایزی اور آسان سی چیز دکھتی ہے, لیکن جب آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ اٹ از اے لاٹ اباؤٹ اسٹوریج کاسٹ, سائز آف دا پروڈکٹ اینڈ آپ کی مارکیٹ پلیس, شپنگ کاسٹ ان دیٹ پرٹیکولر کنٹریز, آپ کا پروڈکٹ سیزنل ہے یا اینول پروڈکٹ ہے, ٹرینڈنگ پروڈکٹ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی FBA یا FBM کے میتھڈ کو چوز کرنے پہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر ایک اور چیز جو آپ کو دیکھنی پڑتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ پرائیویٹ لیبل کرنے جا رہے ہیں یا آپ ہول سیل ماڈل پر کام کر رہے ہیں. پرائیویٹ لیبل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جنیرک پروڈکٹ آپ اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کرتے ہیں اور اس کے اوپر لگا کر آپ سیل کرنے لگتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی بن جاتی ہے اینڈ نو بڈی ایلس کین sell it instead on your listing, and it's just your listing, and if you're optimizing it and if it's ranking on Amazon, it's your only listing and no one else can use that. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ Amazon پر ملٹیپل سیلرز ہوتے ہیں کچھ لسٹنگز میں, تو وہ یوزلی ہول سیل ماڈل پر سیل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹر سے وہ پروڈکٹ خریدا ہوتا ہے, آتھرائز ڈسٹریبیوٹر سے, اور پھر وہ اس پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں. تو جب آپ FBA FBM کرتے ہیں, اس کے اندر اگر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کون سے ماڈل پہ جا رہے ہیں. آپ ریٹیل آربیٹراج, آن لائن آربیٹراج, if you're doing private label یا ہول سیل ماڈل, یہ ساری چیزیں آپ FBA اور FBM کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے آپ نے کنسیڈر کرنی ہوں گی. اس کے اندر بھی بہت سارے لاز انوالو ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ میں آج جنرل آپ کو ہائی لائٹس بتا رہی ہوں تو یہیں پر پھر تک میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گی. اور موونگ آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ جو کہ ہے کریٹنگ اے لسٹنگ. امیزون پر لسٹنگ کریٹ کرنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے, اور یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کسٹمر کے سامنے جب آتا ہے تو وہ اس کو کلک کر کے خریدے گا یا نہیں خریدے گا, آپ اس کو پریزنٹ کس طرح کر رہے ہیں, آپ کے ریویوز کتنے ہیں, آپ کا پروڈکٹ کے اوپر جو ڈیٹیلنگ ہے امیجز میں وہ کس طرح کی ہے, آپ نے کیا اس کی آپٹیمائزیشن گوگل امیزون باٹس کے لیے کی ہے اور یا ہیومنس کے لیے کیا یا دونوں کے لیے کیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو لسٹنگ بناتے وقت آپ کو ان کنسیڈریشن رکھنی پڑتی ہیں, اور لسٹنگ بنانا بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. ٹیک یور ٹائم, ڈو یور کی ورڈ ریسرچ. اور میں ایک اور چیز یہاں پر شارٹ کٹ ریکمینڈ کرتی جاؤں گی کہ آپ اپنی لسٹنگ کو ایک دفعہ بنا کر بھول نہ جائیں, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو آپٹیمائز کرتے رہا کریں, ریوزٹ کرتے رہا کریں اپنی لسٹنگ کو. اس میں ہمیشہ امپروومنٹ کی جگہ ہوتی ہے, نئے کی ورڈز آ جاتے ہیں, نئے ٹرینڈز آتے ہیں. سو یو کین آلویز ریلیٹ یور پروڈکٹ ود دوز نیو کی ورڈز اینڈ نیو ٹرینڈز. سو کیپ آپٹیمائزنگ یور لسٹنگ once in a while and you will surely see a difference in your sales. جی, موونگ آن ٹو دا نیکسٹ. آپ نے اپنی لسٹنگ بھی بنا لی, اب آپ نے اپنے پروڈکٹس کو جو ہے امیزون پر بھیجنا ہے, اور the way it starts, you have to start seeing which products get sold and how it's shipped, and do your math, do all the calculations, make sure you keep a record of all your receipts, and you are aware how to calculate the cost, how to calculate the customs, shipping fees, import fees, کوئی ایکسٹرا اسٹوریج چارجز آتے ہیں. امیزون کی فیس, امیزون 15% آلموسٹ چارج کرتا ہے ہر پروڈکٹ سیل پہ, اس کے ڈیڈکشن. تو ان سب کو کرنے کے بعد ہی آپ نے اپنا پروفٹ دیکھنا ہوگا. اور انیشیلی اٹ از ویری ہارڈ ٹو میک اے پروفٹ وین یو آر سیلنگ فار دا فرسٹ ٹائم, بٹ اٹس اے کنسسٹنٹ پروسیس. And once you're in the business for at least 3 years, that's in my experience, then you start actually seeing good profits. So it's all about consistency and keep going. If one product failed, that doesn't mean nothing is going to work. It's just that you have to learn from your failures and continue. I hope this video was helpful for those who want to start selling on Amazon. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.